بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں موجود ہوں اڈیالہ جیل کے باہر اور عمران صاحب کی مشیرہ حلیمہ خان صاحبہ موجود ہیں. بتائیے کہ آج خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, آج خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی, ظہیر صاحب کی صرف ملاقات. انہوں نے فیملی کو آج بند کر دیا. ہماری بہنوں کی صرف ملاقات نہیں کروائی اور 4 لائرز کی نہیں کروائی, ہماری بہنوں کی نہیں کروائی, اور بیرسٹر گوہر اور ظہیر عباس کو بھیج دیا ملاقات کے لیے. لیکن کوئی فکر کی بات نہیں, عمران خان نے وہاں پہ بھی پیغام بھیج دیا ہے. انہوں نے ایک تو پیغام بھیجا ہے اپنی پارٹی کے لیے, ان کو اپریشیٹ کیا جنہوں نے جو سیٹوں سے وہ پیچھے جنہوں نے اپلائی کیا تھا انہوں نے وڈرا کر لیا سینٹ اور نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی سے, اس کو اپریشیٹ کیا. بیرسٹر گوہر کی اسپیچ اپریشیٹ کی جو انہوں نے کہا کہ ہم بوائیکاٹ کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی. وہ میرے خیال میں عمران خان نے ڈان اخبار میں یا کسی میں پڑھا ہے. اور تیسری چیز انہوں نے جو سیلاب آیا ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ اب لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو بلین ٹری سونامی صبر ہے, یہ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں, یہ سارے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے درختوں کا مذاق اڑاتے تھے. آج اگر کے پی کے اندر بچت ہوئی ہے تو یہ بلین ٹری کے لیے ہوئی ہے. یہ جو درخت لگائے گئے تھے اب ماشاءاللہ 10 15 فٹ کے جو 20 فٹ کے درخت ہو گئے ہیں, ان کی وجہ سے بہت بچت ہوئی ہے. تو آج یہی جو یہ آج حکومت بیٹھی ہوئی ہے عمران خان والی باتیں دہرانے کی کوشش کر رہی ہے, حالانکہ نہ ان کی نیت ہے نہ ان کا دل ہے, صرف عمران خان کی باتیں دہرا رہے ہیں. اور جو بلین ٹری جس کو سونامی عمران خان کہتے تھے, وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے آ کے اس کا آڈٹ کر کے انٹرنیشنلی UN کے اندر پہچان ہے اس کی کہ جو گلوبل وارمنگ کا جو سب سے بڑا فٹ پرنٹ بنایا تھا وہ پاکستان نے بنایا تھا, اور وہ بلین ٹری سونامی سے بنا تھا. اور تیسری چیز تھی جو افغانستان میں زلزلہ آیا, ان کو اس کا بہت دکھ تھا, بڑا رنج تھا, اور انہوں نے کہا ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے پاکستان کو, کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مشکل وقت میں ان لوگوں کو دھکے دے کے پاکستان سے کیوں نکالا جا رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو افغانستان جس کے آگے 2 سپر پاورز نہیں کھڑی ہوئیں, تو آپ ہماری حکومت کیوں ان سے جان کے اس قسم کی چیز کر رہی ہے, کیونکہ وہاں ڈرون اٹیکس بھی ہوئے ہیں, پاکستان میں بھی ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں. اس پہ انہوں نے سختی سے پیغام بھیجا ہے علی امین گنڈا پور کو کہ یہ بالکل بند ہونے چاہیے. یہ PTI کی حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں, یہ کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی. ANP کی حکومت کے دوران جب اسی قسم کا آپریشن کیا تھا تو ANP کی پارٹی بالکل ختم ہو گئی تھی, کیونکہ وہ روک نہیں سکے تھے. تو اسی لیے اپنے لوگوں کے اوپر بالکل یہ, کیونکہ بہت بچے بھی, ان کو بھی پتہ چلا ہے کہ بچے بھی اس میں شہید ہوئے ہیں اٹیکس میں, اور خواتین بھی, ان کو بھی وہ بھی شہید ہوئے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے KP میں کہ یہ جو DC آرڈرز لکھ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ KP کی حکومت بالکل اس کے خلاف سٹینڈ لے, یہ انہوں نے کہا. تو لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں جانے دے رہے؟ صرف ٹیوزڈے کو آپ لوگ ہیں, اس کے بعد آپ کو جانے نہیں دے رہے, کسی ایک بہن کو بھی آج اندر نہیں جانا چاہیے. اب کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں جانے دے رہے, حالانکہ ہمارے پاس کورٹ آرڈرز ہیں. تو یہ ڈرپوک ہیں, یہ اب عورتوں سے ڈر رہے ہیں. مطلب تھوڑا سا یہ دم دکھائیں, مطلب تھوڑا سا اپنا خوف ظاہر کر رہے ہیں. یہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو جائے, چاہے نون لیگ ہو جائے, یہ ملی بھگت سے کرتے ہیں نا, کیونکہ یہاں پولیس تو پنجاب حکومت کی کھڑی ہوئی ہے جو ہمیں روکتی ہے. تو آپ نہیں سمجھے کہ پنجاب پولیس میں اصلاحات ہونی چاہیے کہ میرٹ پر اگر بھرتیاں ہوتی تو یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے, کہ عوام کو ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کو اوپر سے آرڈر آتا ہے اور بڑی سختی سے آرڈر آتا ہے, تو وہ بیچارے کیا کریں, یہ ان کا کام ہے. ان کو جا کے دہشت گرد اور ڈکیٹ پکڑنے چاہیے, یہ بیچاروں کی ڈیوٹی ہے عورتوں کے اوپر رکھوالی کرنے کی. ابھی آپ ادھر ہی بیٹھی رہیں گی جب تک؟ جی بالکل, ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے, قانون کے مطابق ہماری ملاقات ہونی چاہیے, اور یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں, یہ ہمیں روک کر ہم غیر قانونی نہیں کر رہے, ہم اب قانون کے مطابق اپنا حق مانگ رہے ہیں. لاسٹ میں یہ بتائیں کہ ڈفرینٹ بیٹس والے جو کہ اڈیالہ کو کور نہیں کرتے, کچھ
लोग आए हैं यहाँ, उन्होंने आपसे आउटसाइडर सवाल पता चल रहा है, वो तो सहाफ़ी भी पता नहीं है कि नहीं है, वो 4-5 नून लीग वालों ने भेजे हैं। फिर भी मैं कहूँगी वो समझते हैं कि हम भी वो समझ रहे हो कि आप सारे जो है ना वो टिक टॉकर्स हैं। जैसे मरियम नवाज दरिया के अंदर चल के ना 6 बंदे खड़े करके फ़ोटो शूट करवाती है, उसका ख्याल है शायद हम भी वही करते हैं। हाँ, वो उनके पास ये प्लांटेड जो भेजे गए हैं वो बेचारे क्या करते, वो 2 मिनट वो भी शुरू होकर चुप कर गए। तो अभी वो चले गए आपके जो बात सुन के? नहीं, कुछ नहीं, वो खुद शर्मिंदा हो गए थे। देखो, हर एक उनको भी शर्म आ रही थी कि जो उनको कहलवा के भेज दिया गया है वो क्या बेवकूफ़ लग रहे हैं। और हर एक का एक दिन ज़मीर अंदर से कुछ तो होता है कि वो यहाँ पे अपने भाई के मुलाकात के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और नून लीग के लिए वो उनके वो बेचारे वो उनका ख्याल है कि वही ज़बान आके यहाँ बोलेंगे, वो ख़ुद भी शर्मिंदा हो गए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो